واقعہ کچھ یوں ہے کہ مکے میں ایک پہلوان رہتا تھا اور بڑا مشہور پہلوان تھا. پہلوان سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جو طاقتور ہو اور جس کے اندر طاقت ہو. جی، جس کے اندر طاقت بھی ہو اور وہ پہلوانی بھی کرتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ ویسے طاقتور تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر بندہ پہلوانی بھی کرے. لیکن وہ جو پہلوان تھا نا، اس کا نام تھا رقانہ. کیا نام تھا؟ رقانہ. اور یہ بنی ہاشم خاندان سے ہی تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک خاندان ہے اسی خاندان سے اس کا بھی تعلق تھا. اب یہ جو رقانہ تھا نا، یہ اتنا زبردست پہلوان تھا کہ بڑے بڑے طاقتور پہلوان بھی اس سے ڈرتے تھے اور اس سے کانپتے تھے، کیونکہ یہ تو ایک سیکنڈ کے اندر بندے کو جو ہے وہ چت کر دیتا تھا، زمین پر اس کی پیٹھ لگا دیتا تھا. اچھا، پہلوانی کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ سامنے والے پہلوان کی کمر زمین سے لگا دیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ چت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ چت ہو گیا، زمین پر آ گیا. ایسے تو یہ اس کا ایک اصول ہے پہلوانی کا. اب جناب وہ جو پہلوان تھا نا، وہ بڑے بڑے پہلوانوں کو منٹوں میں سیکنڈوں میں زمین پر چت کر دیتا تھا. اب یہ تھا کافر، اور اسلام کے جو دشمن تھے ان لوگوں نے اس کے ذہن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق غلط باتیں بھی ڈال دی تھی. اب یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں کہا جائے کہ جانی دشمن ہو گیا تھا. جو پہلوان تھا، کوہ ادم کے دامن میں ایک بڑی شاندار وادی تھی. اس وادی میں یہ بکریاں چرایا کرتا تھا. اچھا، یہاں پر اور کوئی بندہ بکریاں چرانے نہیں جاتا تھا کیونکہ جناب رکانہ پہلوان کی بکریاں وہاں پر چرتی تھی، تو سب وہاں پر جانے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، کوئی بھی نہیں جاتا تھا. اب یہ جو پہلوان تھا، اسلام کے دشمنوں نے اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق غلط باتیں بتا دی. اب یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کا بھی دشمن ہو گیا تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق غلط باتیں کیا کرتا تھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. بڑی الٹی سیدھی باتیں کیا کرتا تھا. اب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے لڑنے نہیں گئے، بلکہ پتہ ہی کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہنچ گئے. لیکن اس کے ذہن میں تو پہلے سے الٹی سیدھی باتیں ڈلی ہوئی تھی، اور وہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں کہا جائے کہ جانی دشمن تھا. تو اس نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب دیکھا تو یہ بکواس کرنے لگا، کہنے لگا آپ وہی محمد ہیں نا جو ہمارے خداؤں کو جھوٹا بولتے ہیں اور ہمارے خداؤں کی عبادت کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اپنے خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں. میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو قتل کر دوں گا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نیکی کی دعوت دی. اچھا، جب اسے نیکی کی دعوت دی نا، تو وہ تھا تو پہلوان. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، آپ مجھ سے کشتی لڑیں گے، مجھ سے مقابلہ کریں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا چیلنج قبول کر لیا. اب ذرا امیجن کریں کہ ایک طرف وہ مشہور پہلوان کہ جس سے بڑے بڑے پہلوان لڑنے سے کانپ رہے ہوں، ڈر رہے ہوں، اور دوسری طرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب کیا ہوا؟ مقابلہ فکس ہو گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا چیلنج قبول کر لیا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور رکانہ کے درمیان مقابلہ شروع ہوا. جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکانہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا. جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، رکانہ نے اپنا ہاتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں میں دیا. جیسے ہی اس کا ہاتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں آیا نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہوا میں اچھالا اور اچھا کر زمین پر پٹخ دیا. اتنا بڑا پہلوان کہ جس سے بڑے بڑے پہلوان ڈرتے ہوں، اسے سوکھے پتے کی طرح اٹھا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر چت کر دیا. وہ تو ہکا بکا نا، اس کے تو یوں کہا جائے طوطے اڑ گئے. وہ سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. ایک دم سے نہ کوئی پہلوانی ہوئی، نہ کوئی داؤ لگا، نہ کوئی پیچ، یوں اٹھا کر مجھے زمین پر چت کر دیا. کہنے لگا نہیں، میں اس مقابلے کو نہیں مانتا، آپ کو ایک بار پھر مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے جناب، پھر مقابلہ کر لیتے ہیں. پھر مقابلہ شروع ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس پہلوان نے اپنا ہاتھ پیارے آقا کے ہاتھوں میں دیا اور حضور نے اسے اٹھایا اور ہوا میں اڑا کر زمین پر چت کر دیا. ایک بار پھر ونس اگین وہ شاک، پریشان، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں تو اتنا بڑا پہلوان، لوگ مجھ سے پہلوانی میں ڈرتے ہیں
اور یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ کہنے لگا نہیں نہیں میں اس مقابلے کو پھر نہیں مانتا، یہ کوئی اور بات ہے، آپ کو ایک بار پھر مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو جیسی تمہاری خوشی، تم اسی میں راضی ہو تو تیسری بار مقابلہ کر لیتے ہیں۔ تیسری بار بھی مقابلہ ہوا اور اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے زمین پر چت کر دیا۔ اب اس رکانہ کو احساس ہو گیا اور کہنے لگا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کے اندر جو یہ طاقت ہے یہ نبوت کی طاقت ہے۔ اس طریقے سے آپ نے مجھے ہوا میں اچھال کر زمین پر چت کر دیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا، اور ایک روایت کے مطابق وہ فتح مکہ کے دن اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر جلوہ افروز ہوں اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ نبی پاک کا معجزہ، یہ طاقت نبی پاک کو اللہ نے عطا فرمائی تھی نا۔ اور یہ رکانہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، یوں ہوا میں اچھال کر زمین پر چت کر دیا۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا تنگ کیا، آپ کا مذاق اڑایا، آپ پر تانے کسے، آپ پر آوازیں کسی گئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ پر پتھر پھینکے گئے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ آج ہوتا کیا ہے، اگر کوئی طاقتور ہوتا ہے، اگر کسی کے جسم میں طاقت ہوتی ہے تو وہ کمزور کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں، اس نے مجھے تکلیف دی نا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے برا کہا، اس نے مجھے مارا، میں اب بدلہ لوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چاہے اللہ دنیا میں ہمیں کوئی بھی مقام عطا کر دے، کوئی بھی منصب عطا کر دے، لیکن ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔